الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، حضرت مولانا شکیل احمد صاحب، حضرت مولانا نور الحسن قادری صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 22 نومبر 2020 ہے، بروز اتوار ہے، اور آپ کے یہاں جیلانی کالونی اقبال روڈ ضلع نارووال میں عنوان ہے ہمارے پروگرام کا مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقام اور مرتبے کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہے۔ امید ہے آپ توجہ کامل فرمائیں گے۔ بس میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، میری بات سننا، اس دوران ایک دوسرے سے باتیں دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں۔ امام صاحب کا عنوان بہت علمی عنوان ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے محنت چاہیے اور اس کو سمجھنے کے لیے توجہ چاہیے۔ اگر توجہ سلپ ہو گئی نا تو پھر بعد میں آپ نے مولانا شکیل صاحب سے کہنا ہے ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ وجہ نہ مولانا شکیل ہوگا نہ مفتی عبدالواحد ہوگا، وجہ آپ کی توجہ کی سلپنگ ہوگی، اسی لیے آپ توجہ رکھنا۔ میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 1350 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کو حضور پاک علیہ السلام نے دعائیں دی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ حدیث پاک جو جمعے کے خطبے میں امام اپنے ہاتھ میں عصا لے کر پڑھتا ہے، اگر اس حدیث پاک پر غور کریں تو امام ابو حنیفہ کی پیدائش کا وقت سمجھ آتا ہے۔ وہ حدیث ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ 3 زمانے ایسے ہیں جن کو میں تمہارا پیغمبر بہتر فرما رہا ہوں۔ اللہ کے رسول بتائیے بہتر زمانوں میں پہلا زمانہ، دوسرا زمانہ، تیسرا زمانہ کون سا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا قرنی، پہلے جب تک میں اس دھرتی پر موجود ہوں میں پردہ فرما کر نہ جاؤں میرا زمانہ ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا زمانہ کب ہوگا؟ فرمایا ثم الذین یلونہم، صحابہ کا زمانہ بہت بہتر رہے گا بعد کے زمانوں سے۔ ٹھیک ہو گیا یا رسول اللہ 2 زمانے۔ تیسرا زمانہ فرمایا ثم الذین یلونہم، تابعین کا زمانہ بہتر ہوگا بعد کے زمانوں سے۔ اب زمانے 3 ہیں، زمانہ نبوی، زمانہ صحابہ، زمانہ تابعین۔ پیغمبر کی ذات کا جو شاگرد بنے، زیارت کرے، مشرف با اسلام ہو، حضور کا دیدار کرے، وہ صحابی، اور جو پیغمبر کو نہ دیکھ سکے، نبی کے شاگرد کو دیکھے، نبی کے صحابی کو دیکھے، وہ تابعی۔ اب تابعی کون ہے؟ صحابی کون ہے؟ سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 100، 11واں پارہ، پہلا صفحہ۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ دین میں سب سے پہلے جلدی کر کے جو لوگ داخل ہوئے ہیں وہ مہاجرین اور انصار، یہ صحابہ ہیں، ان کا بڑا رتبہ ہے۔ اس کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے تابع بنیں گے نیکی کے اندر، ان کی اتباع کریں گے بھلائی کے اندر، یہ دوسرا اچھا طبقہ ہے۔ اللہ جو اچھا ہے تو آپ ان کے بارے میں کیا نتیجہ فرما رہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ طبقے کے لوگ ہیں، وہ پیغمبر کے صحابہ ہوں یا صحابہ کے تابعین ہوں، جن سے میں راضی اور وہ مجھ سے راضی۔ یہ 3 زمانے بہتر۔
اب یہ کب تک چلتے ہیں، کس زمانے سے شروع ہیں، کس زمانے پہ ختم ہے، وہ سن کون سا ہے، وہ زمانہ کون سا ہے، وہ مہینہ کون سا ہے۔ توجہ رکھنا، حضور علیہ السلام جب اس دھرتی سے پردہ فرما کر عالم قبر عالم برزخ میں تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول کا یہ زمانہ سن 10 ہجری پہ ختم تھا، 11ویں ہجری کا محرم، صفر، ربیع الاول، ابھی تیسرا مہینہ 11ویں ہجری کا شروع تھا، حضور علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت ملی، امت نے اتفاق کیا، اتحاد کیا، اجماع کیا، ابو بکر کو خلیفہ اول مانا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زمانہ شروع کیا تو یہ صحابہ کا زمانہ شروع ہوا۔ اب زمانے کو حضور نے قرن فرمایا ہے، قرنی۔ قرن کس عرصے کو کہتے ہیں؟ عربی لغت میں لکھا ہوا ہے، قرن کا معنی ہوتا ہے 100 سنہ، 100 سال۔ 100 سال کا زمانہ قرن کہلاتا ہے۔ تو صحابہ کا زمانہ کب تک چلا؟ یہ بھی 100 سال چلا۔ جو حضور نے فرمایا وہ اللہ کے فرمانے پر فرمایا، جو حضور نے فرمایا وہ اللہ کے بتانے پر فرمایا، جو حضور پاک نے پیشن گوئی دی کہ دوسرا زمانہ بہتر، وہ اللہ کے اطلاع سے حضور نے پیشن گوئی دی۔ تو وہ صحابہ بھی 100 سال تک حضور کے بعد اس دھرتی پر زندہ رہے۔ اس کے بعد صحابہ کو اللہ نے اٹھا لیا، 100 سال تک یہ صحابہ کا زمانہ چلا ہے۔ مثلا دیکھیں، حضور پاک کے بعد 100 سال تک صحابہ کا زمانہ ہے، ان میں 30 سال پہلے یہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت عادلہ کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد پوری ترتیب ہے، یہ 110 ہجری تک رہے ہیں۔ 110 ہجری تک پیغمبر کے صحابہ موجود رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے مقدمے میں لکھا ہے۔ امام ابن اسیر الجزری نے اسد الغابہ کے پیش لفظ میں لکھا ہے، صحابہ کرام 100 سال تک رہے۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب العلم باب رفع علم کے تحت حضرت انس کی روایت موجود ہے، اس کے تحت فتح الباری میں بھی ہے، عمدۃ القاری میں بھی ہے۔ ان دونوں مقامات پہ لکھا ہوا ہے، حدثونی انی لا یحدثنکم احد بعدی۔ حضرت انس فرماتے تھے، لوگو یہ حدیث بصرے والو مجھ سے سن لو، اگر میرے بعد کوئی ہوگا تو وہ یوں نہیں کہہ سکے گا میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا تھا۔ حضرت انس بصرہ کے آخری صحابی، عبداللہ ابن ابی اوفا کوفہ کے آخری صحابی، سدی ابن عجلان دمشق اور شام کے آخری صحابی، حضرت سہیل ابن عدی مدینہ منورہ کے آخری صحابی، حضرت عبداللہ ابن واصلہ مکہ مکرمہ کے آخری صحابی، یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنے اپنے زمانے سے اس دھرتی سے رخصت ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے 100 سال تک انہیں وقت دیا۔ جب یہ تشریف لے گئے پھر ثم الذین یلونہم کا تیسرا دور شروع ہوا جو تابعین کا تھا، وہ سن 110 ہجری سے لے کر 100 سال چلا، 210 ہجری تک۔ گویا حضور دنیا سے گئے 10 ہجری، صحابہ گئے 110 ہجری، تابعین گئے 210 ہجری۔ یہ وہ زمانہ ہے جسے حضور نے خیر فرمایا، اچھا فرمایا، بھلائی والا فرمایا۔ خیر عربی زبان میں اس میں تفضیل ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورلڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہوتا۔ حضور نے وہ لفظ استعمال فرما کر بتایا کہ سب سے اچھا، سب سے بہتر زمانوں میں کسی زمانے کو دیکھنا ہو تو یہ اوقات ہے۔ اب یہ میں نے کیوں کہا، کس بنیاد پہ؟ میں امام ابو حنیفہ کی ڈیٹ آف برتھ بتانا چاہتا ہوں، ایئر آف برتھ بتانا چاہتا ہوں، تاریخ پیدائش بتانا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے ہیں۔ توجہ رکھنا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے وہ صحابی ہیں، پیغمبر کے وہ خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول کے وہ داماد ہیں جنہیں جمعے کے خطبے میں بھی حدیث میں ہم یاد کرتے ہیں، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، کہ حضرت علی المرتضیٰ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو رب نے یہ مرتبہ دیا تھا کہ وہ اس امت کے سب سے بڑے قاضی مشہور ہیں۔ ان میں اللہ نے قضاء کا مادہ، فیصلے کا مادہ، ان میں رب العزت نے سمجھ کا مادہ اتنا رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اسے امت کا سب سے بڑا قاضی فرمایا ہے۔
یہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ اب دارالخلافہ اسلامی حکومت کا مدینہ منورہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جب بلوائی آئے ہیں، انہوں نے زیادتی کی ہے، امیر المؤمنین کے گھر کا محاصرہ کیا ہے، یہاں پھڈا ڈالا ہے، دھرنا دے کر لڑائی کی ہے، اگر دارالحکومت مسلمانوں کا مدینہ منورہ رہے گا، یہ تو احترام کی جگہ ہے، اعزاز کی جگہ ہے، یہ اکرام کی جگہ ہے، عزت کی جگہ ہے۔ ادھر دھرنے، ادھر لڑائیاں، ادھر فساد، ادھر پھڈے بازی نہیں ہونی چاہیے، یہ دارالخلافہ منتقل کرو۔ کہاں جائیں؟ حضرت عمر نے ایک شہر بسایا تھا جو عرب و عجم کے سنگم پہ واقع تھا، وہاں چھاونی تھی، وہاں یونیورسٹی تھی، اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر عبداللہ ابن مسعود تھے، اور اس چھاونی کے سربراہ حضرت ابو عبیدہ اور خالد ابن ولید تھے رضی اللہ عنہم۔ حضرت علی نے فیصلہ کیا میں کوفہ جاتا ہوں، کوفہ یہ عرب و عجم کا سنگم ہے، ادھر جا کر ہم دارالحکومت قائم کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کے فیصلے نے بعد میں آنے والی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ حضرت علی کا فیصلہ 100% درست تھا۔ حضرت علی نے کوفہ سے مدینہ سے کوفہ دارالخلافہ منتقل کیا، یہاں آ گئے، یہاں علی المرتضیٰ کے شاگرد بڑھے، یہاں علی المرتضیٰ کے شاگردوں کی تعداد بڑھی۔ ان میں ایک شاگرد تھا جو حضرت علی کی خدمت کرتا تھا، اس کا نام زوتی ہے۔ اس کی کوشش ہوتی اس زمانے میں گھر سے فالودے کا پیالہ بناتا جو اس زمانے کے شایان شان تھا، وہ پیالہ مٹھائی کا بنا کر حضرت علی المرتضیٰ کو پیش کرتا، استاد مکرم نوش کرتے، یہ دل سے شادمان اور خوش ہو جاتا۔ ایک دن یہ فالودہ بلایا، اپنے ہاتھ میں ایک نوائزدہ بچہ لے کر آیا، وہ زوتی، اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں اس نے آ کے رکھ دیا اور عرض کیا استاد جی آئندہ تو فلودہ لاتا رہوں گا، لیکن آج میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے میری بیوی نے یہ طے کیا ہے اسے پہلی خوراک جائے تو علی المرتضیٰ کے ہاتھوں سے جائے، ہم تو آپ کے ہاتھوں سے دلوانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بچے کو لیا، اپنی زبان اس کی زبان میں دی۔ حضرت علی نے اس زمانے کی جو تحنیک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں گھٹی، پہلی خوراک، وہ حضرت علی نے دی، برکت کی دعا دی اور واپس کر دیا۔ نارووال کے غیرت مند مسلمانوں، یہ شخص کون تھا جسے علی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا؟ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا والد ثابت بن زوتی ہے۔ مکانت الامام ابی حنیفہ فی الحدیث اٹھائیں، آپ کی مرضی، مناقب ابی حنیفہ و صاحبہ اٹھائیں، آپ کی مرضی، عقود الجمان فی مناقب النعمان اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ ان تمامی کتب میں یہ واقعہ اس طرح تحریر موجود ہے، الفاظ میرے ہیں، بات ان کی ہے، میں نے سمجھانے کے انداز میں آپ کو ان کی بات پیش کی ہے۔ اس سے اگلا جملہ، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کب ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے، 47 ہجری حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ بچہ کب آیا تھا؟ حضرت علی کی شہادت سے کئی سال پہلے، یہ جو 34 ہجری کی بات ہے، جب حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے یہ بچہ تقریباً 8 سال کا ہو چکا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد 15 سال کی عمر ہوتی ہے تو والد نے شادی کرا دی۔ جب شادی ہو گئی، اس ثابت کی شادی ہوئی ہے، اس کے گھر میں جس بچے نے پیدائش لی ہے اسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 3 قول ہیں، 3 قول سنیے۔ ایک قول ہے امام ابو حنیفہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ ایک قول ہے امام ابو حنیفہ کے امام اصمعی فرماتے ہیں ان کی پیدائش سن 70 ہجری میں ہے، اور امام صاحب کے پوتے حماد بن اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ یہ کہتے ہیں سن 60 ہجری میں۔ تینوں قول ہیں۔ اگر ہم سن 80 ہجری کا زمانہ امام صاحب کی پیدائش کا لیں، 90، 100 اور 110 صحابہ کا 30 سال زمانہ ابو حنیفہ نے پایا ہے۔ یہ میں نے اسی لیے تاریخ بتائی تھی۔ اگر 70 ہجری کا قول لیں تو 40 سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ حاصل کیا ہے، اور اگر سن 60 ہجری پوتے کا قول لیں تو آدھی صدی تک ابو حنیفہ صحابہ میں پلا اور بڑھا ہے۔ 50 سال مذاق نہیں ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے کہ امام ابو حنیفہ کی فقاہت پہ صحابہ کی مہر تصدیق ہے، یہ بتانے کے لیے کہ امام ابو حنیفہ کے علم پر اعتماد پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ اسی زمانے میں پلا بڑا،
اسی زمانے میں امام ابو حنیفہ کی زندگی ہے. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہو، اگر امام ابو حنیفہ کی زندگی شریعت کے مخالف ہو، اگر امام صاحب کا مذہب اور مسلک قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، جو پیغمبر کے صحابہ اپنے والد کو اگر وہ شریعت پہ بات کرے نہیں چھوڑتے، انہوں نے ابو حنیفہ کو کیوں آزاد چھوڑا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ہیں عثمان بن ابی قحافہ، انہوں نے شریعت کے خلاف ایک بات کر دی، ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا جیسے جواب دینے کا حق تھا. ان نے حضور پاک کو شکایت لگائی، حضرت ابوبکر کو اللہ کے رسول نے بلایا تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ لو کان السیف قریبا منی لقطعت او لضربت عنقا. خوش ہونا چاہیے اس بندے کو، اس نے تو آپ پر بات کی تھی، شریعت پر بات کی تھی، اس وقت ہاتھ میرا خالی تھا، اگر تلوار ہوتی تو آج دھڑ علیحدہ ہوتا، جسم علیحدہ ہوتا، اور سر علیحدہ ہوتا اور جسم علیحدہ ہوتا. یہ صدیق اکبر ہے، یہ صحابہ کا جذبہ ہے. ایک صحابی تھے، ان کو جنگ میں دوسرے صحابہ کرام کے ساتھیوں نے اس کے ایک بھائی کو گرفتار کیا، وہ بھائی کافر تھا. وہ جب گرفتار ہوا نا مسلمان صحابہ کے ہاتھ، تو اس کے دل میں ایک تسلی تھی، کہا جی میرا بھائی صحابی ہے، انہی کے اندر ہے، مجھے چھڑا لے گا. اتفاق اس کو باندھے ہوئے لا رہے ہیں اور وہ مسلمان بھائی آ رہا ہے سامنے سے. اس نے یوں دیکھا نا، نظریں پھیر لی، نے کہا اوئے بھائی میں تیرا وہ بھائی ہوں، ہم نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا، ہم ایک خون ہے. اس نے توجہ نہیں دی. جب اس نے بار بار اصرار کیا نا تو اس صحابی نے یوں دیکھا، کہا ٹھیک ہے، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، ایک خاندان کا خون ہے، لیکن تو اس وقت رسول اللہ کا مخالف بن کے آیا ہے، میں تجھے بھائی کیسے مانوں؟ اس نے کہا میں تیرا بھائی نہیں ہوں. انہوں نے بھائی سے نہیں کہا، بلکہ جو گرفتار کر کے صحابی لے کر جا رہا تھا نا، اسے کہا اس کی رسی کو تھوڑا ٹائٹ باندھ. انہوں نے کہا ٹائٹ باندھ؟ یہ بھائی کہنے لگا بابا مجھے ٹائٹ باندھے کیوں؟ انہوں نے کہا تو بھائی نہیں ہے، بھائی یہ ہے جو تجھے حضور پاک کی محبت کی خاطر باندھ رہا ہے، یہ بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ. انہوں نے تو اپنی محبت، مودت، عقیدت، یگانگت، پیار، مسرت کو اللہ کے دین پر قربان کر دیا تھا. یہ وہ طبقہ ہے. تو ان صحابہ میں ابو حنیفہ 30 سال 40 سال 50 سال کے زمانے پاتے ہیں، اٹھک بیٹھک ہے، آنا جانا امام ابو حنیفہ کا. کسی صحابی نے امام صاحب پہ کبھی رد کیا ہو اس دھرتی پر یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. ان پر صحابہ کی مہر تصدیق ہے. میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کن کن صحابی سے امام صاحب کی ملاقات. چلو ابھی سن لیں. امام ابو حنیفہ اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے کس سے پڑھا ہے؟ امام صاحب کو سب سے پہلے علم دین کی طرف متوجہ کرنے والے امام شعبی ہیں. امام شعبی کون ہے؟ 500 صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. امام شعبی، انہوں نے حضرت امام اعظم کو اس طرح متوجہ کیا. امام صاحب نے پھر اکثر استاد تابعین سے پڑھا ہے، لیکن سعادت حاصل صحابہ سے پڑھ کے بھی کی ہے. کس کس صحابی سے پڑھا ہے؟ اور سنیے، امام موفق مکی رحمۃ اللہ علیہ نے الموفق المکی میں امام صاحب کی روایتیں، درایتیں، احادیث کوٹ کی ہیں کہ جو امام صاحب نے صحابہ سے سنی ہیں. وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 8 صحابہ سے پڑھا ہے، 13 صحابہ کی زیارت کی ہے، 80 صحابہ کا زمانہ پایا ہے. کن کن سے پڑھا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نحن فی الکوفہ اذ جاء علینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ. ہم کوفہ میں تھے، اعلان ہو گیا کہ پیغمبر کے صحابی بصرہ سے چل کے انس بن مالک کوفہ آ رہے ہیں. ہم حضرت انس بن مالک کی خدمت میں پہنچے. سمعتہ ورأیتہ، میں نے اس کی زیارت بھی کی ہے اور اس سے حدیث بھی سنی ہے. کون سی حدیث سنی ہے؟ ذرا یہ لفظ بھی سنا دو. حضرت امام اعظم ونی فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث فرما رہے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. حضور پاک کا فرمان پیش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو اگر تم نے رب پہ بھروسہ، رب پہ توکل کرنا سیکھنا ہو تو کبھی پرندوں کی اٹھک بیٹھک پہ غور کرو، جو صبح گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو اپنے لیے بھی لاتے ہیں، بچوں کے لیے بھی لاتے ہیں. یہ حدیث امت کو امام ابو حنیفہ کے واسطے سے پہنچے. یہ وحدانی روایت ہے جس میں ڈائریکٹ صحابی اور صحابی کے بعد اللہ کے رسول کا واسطہ ہے. اسی طرح کئی روایتیں ہیں، تقریباً
22 के लगभग रिवायात मैंने अपनी तखस्सुस के तलबा के लिए इकट्ठी की हैं, जिन्हें मैं बाकायदा सबकन पढ़ाता हूँ, जो इमाम साहब डायरेक्ट सहाबा से सुनते हैं। उनमें एक हदीस और भी है। इमाम अबू हनीफा फरमाते एक और सहाबी से मेरी मुलाकात हुई जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न हारिस इब्न जज़ अज़्ज़ुबैदी है रज़ी अल्लाह अन्हु। राअयतुहु व समिअतुहु, मैंने उनको देखा और उनसे सुना। अच्छा, मैं पूरी हदीस पढ़ दूँ। कैसे सुना? मुस्नद इमाम आज़म में इमाम हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत लाए हैं, इमाम याकूब इब्न इब्राहीम के वास्ते से लाए हैं। वो फरमाते इमाम साहब ने फरमाया मैं अपने अब्बू साबित बिन ज़ूती के साथ मक्का मुकरमा हज के लिए ये उम्रे के सफ़र पे गया। हाँ, ये उम्रे का सफ़र था। जब मैं वहाँ बल्कि हज का था, हाँ, हजत तुम अबी सनत 16 का 16 साल मेरी उम्र थी और हज का सफ़र था। मैं अपने अब्बू के साथ था। फ़ैज़ा आना बेमक्का, मक्का मुकरमा में मैं था तो मैंने देखा एक शख्स है, हौलहु रिजाल, उसके इर्द गिर्द लोगों की मुठ भीड़ है, मजमा बैठा है। मैंने अब्बू से कहा मन हाजा, कौन है? तो मुझे अब्बू ने आंखों में आंखों देखकर कहा हाजा रजुलन क़द साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो शख्स है जिसे हुज़ूर पाक के सहाबियों ने मकाम हासिल है। मैंने कहा अब्बू अय्यु शैइन इंदहु, इसके पास क्या चीज़ें हैं जो लोग इतने जमा हो गए हैं? तो अब्बू ने कहा अब जो मजमा जमा है उसकी एक ख़ास वजह है। क्या? अहदीसुन क़द समिअहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो डायरेक्ट हदीस सुना रहा है जो इसने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक से अपने कानों से सुनी थी। अच्छा, तो मैंने अब्बू से कहा फदना मिन, अब्बू मुझे इसके करीब करें। तो इमाम साहब फरमाते फजअल यफरुजु अनिन नास, अब्बू ने लोगों को कहा यार थोड़ा सा रास्ता दे दो, मेरा बेटा है इसे देखने दो, 16 साल की उम्र है ना, थोड़ा रास्ता दे दो, इसे मैं सहाबी से मिला दूं। यफरुजु अनिन नास, लोगों को हटाया हटाया रास्ता बनाया। हत्ता दनौतु मिन्हु, मैं उस सहाबी के करीब गया। व समिअतुहु व राअयतुहु, मैंने उसकी ज़ियारत भी की और उससे सुना। यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हदीस बयान फरमा रहे थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन तफ़क्कह फ़ी दीनिल्लाहि कफ़ाहुल्लाहु हम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ऐ लोगो, जो इल्म फ़िक़्ह हासिल करेगा अल्लाह पाक उसे 2 इनाम देंगे। नंबर 1 कफ़ाहुल्लाहु हम्मा, अल्लाह कभी गम नहीं देंगे, अल्लाह गमों के लिए काफी होंगे। नंबर 2 व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, रिज़्क वहां से मिलेगा इसे गुमान ही नहीं होगा। ये हदीस उम्मत को इमाम अबू हनीफा के वास्ते से डायरेक्ट मिली है। तो इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से पढ़ा, 2 सहाबी हो गए, तीसरा सहाबी हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला, चौथे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी हबीबा, 5वें सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी औफा, 6ठे सहाबी हजरत आयशा बिन्त हजरत, 7वें सहाबी हजरत वासिलत इब्न अल-अस्क़ा, 8वें सहाबी सैयदना बिलाल इब्न हारिस अल-मुज़नी रज़ी अल्लाह अन्हुम। ये पैगंबर के सहाबा हैं और इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। और मेरे दोस्तों, इमाम साहब ने कई सहाबा का ज़माना पाया, इमाम साहब ने कई सहाबा की ज़ियारतें की हैं। और मैं एक जुमला मज़ीद कहता हूँ, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, वो इंतज़ामिया है, उन्हें हमने उठाया, आपने उधर नहीं देखना। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जिस दौर में पैदा हुए हैं, इस दौर की खुशखबरी तो अल्लाह के रसूल ने कुरान करीम की आयत पढ़ के दी थी। आप कहेंगे कैसे? मैं कुरान और सही बुखारी पेश करूँगा, तवज्जो रखना। सूरत नंबर 62, सूरत जुमा, आयत नंबर 3, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, अल्लाह फरमाते हैं लोगों, सहाबा को कहा ऐसे कुछ लोग आएंगे, आखरीन दूसरे होंगे, लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जब भी आपके साथ नहीं आए, बाद में आएंगे, दीन की खिदमत करेंगे। सहाबा कराम अरबी हैं, इन्हें उम्मीयीन का है। अजमियों की बात की, आखरीन, हज़रत अबू हुरैरा की हदीस पाक मौजूद है सही बुखारी जल्द नंबर 2 किताब तफसीर में, सूरत जुमा की इस आयत के तहत गालिबन 637 के लगभग सफ़ा बनता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की खुशखबरी है। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे दिल में उठी ये बात कि अजमी कौन है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल बात फरमा रहे हैं। तो मैं आगे हुआ और मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूलल्लाह आप अरबी हम अरबी, अल्लाह ने अरबी ज़ुबान में कुरान उतारा, अब कुरान उतर आया तो एक खुशखबरी अजमियों की आ गई, वो कौन सी शख्सियत है, कौन लोग हैं? तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत सलमान फ़ारसी के कंधे पे हाथ रखा, इमाम बुखारी फरमाते और अल्लाह के रसूल ने हदीस पढ़ दी, लौकान ईमान बिस्सुरैया, लौकान इल्म बिस्सुरैया, लौकान दीन बिस्सुरैया, तीनों रिवायतें हैं। इल्म का लफ्ज़ सही बुखारी में है, बाकी मुस्लिम में और मुस्नद अहमद में है। फरमाया अगर ईमान, इल्म और दीन इतना बुलंद हो जाएगा कि वो सुरैया सितारे पर पहुंच जाए, इतना बुलंद हो जाए, लतनावलहु रिजालुम मिन हाउला, सलमान फ़ारसी की कौम यानी फ़ारसियों में से, अजमियों में से
ایسے لوگ آئیں گے جو دین کو وہاں سے اتار کر آپ کی دسترس میں پیش کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بات سنی اور بات سنی ہو گئی اور امت تک پہنچا دی۔ اب اجمی کون ہے؟ صحابہ کے بعد جو اجمی آئے ہیں جنہوں نے کوئی کارنامہ بھی تو سر انجام دیا ہو نا، وہی ہوں گے نا، کوئی عام بندہ تو نہیں ہوگا۔ تو وہ کون ہے؟ تو اس میں 4 ائمہ کا ذکر آتا ہے، 4 امام۔ جیسے اس مسجد میں داخل ہونے کے یہ دروازے بڑے 3 ہیں، قرآن کریم پڑھنے کے طریقے 7 ہیں، اسی طرح حدیث پاک پہ عمل کرنے کے طریقے 4 ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ تو ان کے جو 4 بڑے امام ہیں یہ صحابہ کے بعد آئے ہیں۔ مثلا امام مالک ابن انس المدنی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ۔ ذرا ان میں سرچ کرو، دیکھو عربی کون ہے، عجمی کون ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ امام مالک ابن انس کی قوم کا نام ہے بنو اصبحی، یہ عربی قبیلہ ہے، عجمی نہیں ہے۔ امام شافعی کے قبیلے کا نام ہے مطلبی قریشی، مطلبی قریشی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے۔ امام احمد کے قبیلے کا نام ہے بنو شیبان، شیبانی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے۔ تو وہ کون ہے جو صحابہ کے بعد عجمی ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 911 ہجری، ایک واضح جملہ ارشاد فرماتے ہیں تبییض الصحیفہ اپنی کتاب میں، حالانکہ شافعی ہیں مسلک کے لحاظ سے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جس شخص نے آ کر دین کو ترتیب سے لکھ کر صحابہ کے بعد امت کو دیا ہے وہ امام ابو حنیفہ ہے، جس کی خوشخبری حضور پاک دے کر گئے تھے۔ اچھے زمانے میں پیدا ہوئے، بات قرآن نے کی ہے، تشریح حضور کے فرمان نے کی ہے، اور یہ عجمی امام ابو حنیفہ کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بعد جو بھی آئیں مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن اول وہلہ میں مراد امام ابو حنیفہ کی ذات اقدس ہے۔ اور صحابہ کا زمانہ بھی پایا۔ ایک جملہ تھوڑا آگے چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے کارنامہ کیا سر انجام دیا جس کی وجہ سے دنیا سلام کر رہی ہے؟ سنیں، امام صاحب کو اللہ نے فقاہت میں وہ ذہن دیا تھا، وہ علوم دیے تھے، وہ سمجھ دی تھی، وہ تفقہ دیا تھا، وہ تفہیم اور سمجھانے کا انداز دیا تھا، ایک سے دوسری دلیل کوئی دے نہ سکتا تھا امام صاحب کے سامنے۔ ایک بار ایسا ہوا، بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، لوگوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کیوں نہ ابو حنیفہ کو کوئی عہدے کا لالچ دیں اور اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ ہمارے ظلم اور زیادتیوں پہ پردہ پڑ جائے۔ بھئی ابو حنیفہ جیسا بندہ اس کے ساتھ ہے، میری حکومت کو دوام ملے گا، مضبوطی ہو جائے گی۔ 300 اس کے وزراء تھے جن میں مولوی بھی تھے، ان لوگوں نے پڑھایا، لکھایا، بتایا، سمجھایا بادشاہ کو یوں کہنا ہے، یوں کہنا ہے، یوں کہنا ہے، یوں کہنا ہے۔ ابو حنیفہ بہت تیز آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، وہ یہ دلیل دے گا اور یہ دے گا، تو نے کوشش کرنی ہے اور کوشش کر کے آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، دلیلیں پڑھی، سمجھی، رٹی، یاد کی۔ اگلے دن امام سب کو طلب کیا۔ امام ابو حنیفہ نے تو صحابہ کے سامنے اپنے گھٹنے جھکا کر پڑھا تھا نا، امام صاحب بھی اللہ کا نام لے کر گئے ہیں کہ اللہ اس ظالم سے بچانا۔ وہاں پہنچے تو ابو جعفر منصور کہتا ہے یا ابا حنیفہ ان تولی عہدۃ القضاء، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہماری شورا ارکان پارلیمنٹ نے یہ طے کیا اور ڈیسائیڈ ہو گیا ہمارا کہ آپ ہمارے قاضی القضات بن جائیں، آپ ہمارے چیف جسٹس بن جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا انی لست لأہل، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں۔ ایک بندے نے کہا ابو حنیفہ نے تو جھوٹ بولا، میں نے کہا نہیں سچ کہا۔ کہتے پھر اتنا بڑا عالم قاضی القضات تو بن سکتا تھا۔ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں ہو، آپ سمجھے نہیں ہو، ظالم کے ساتھ دینے کی اہلیت امام ابو حنیفہ میں نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھے؟ ظالم کا کیا ساتھ دینا ہے؟ ظالم کا کوئی ساتھ دینا ہے؟ اس کی اہلیت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یوں ہاتھ باندھوں، اللہ سے مانگو تو میں باندھ سکتا ہوں، بت کے سامنے کو میرے ہاتھ بندھوائے یہ اہلیت مجھ میں نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے تو سچ کہا، لیکن بادشاہ نے امام صاحب کے سامنے جھکنا تھا نا، رب نے اسے جھکانا تھا، تو اس نے بھی یہی بولا جو آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ابو حنیفہ نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا قد کذبتا، تو نے جھوٹ بولا۔ امام صاحب نے بھی دل میں سوچا ہوگا اب تو لین پہ آ گیا۔ امام صاحب نے دونوں ہاتھ پکڑے، حضرت ہاتھ دکھائے، میں ذرا سمجھانے کے لیے بات کروں، یوں ہاتھ پکڑے اور کہا بادشاہ سلامت، دو باتیں ہیں، اگر ہوں میں جھوٹا تو آپ ہیں سچے، اگر ہوں میں جھوٹا تو آپ سچے ہیں نا، تو پھر جھوٹے آدمی کو قاضی سچا بندہ نہیں بناتا۔
اور اگر ہوں میں سچا اور آپ ہیں جھوٹے تو جھوٹے بندے کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے، تو حکومت تو استعفیٰ دے، چھاٹ دے خلافت۔ اگر تو سچا ہے تو پھر میں قاضی نہیں بن سکتا، میں کاذب ہوں، کاذب قاضی نہیں بنتا۔ ان القاذب لیس باہل القضاء، وہ قاضی نہیں بن سکتا۔ اور اگر میں صادق ہوں اور تو کاذب ہے تو خلافت تے کیوں بیٹھے؟ چل، وہ کہتے ہیں نا رسیداں کڈو، وہ تو رسید کڈن پہ گیا سی نا امام سے بزدی، تو کم خراب ہو گئے، اس نے اٹھا دیا۔ مولویوں کو رات کو کہا تمہارا تختہ خراب ہو، تو نے کس سے میرا واسطہ ڈال دیا؟ میری بات کا مطلب ابو حنیفہ کے سامنے دوسری دلیل کوئی اماں جی کا بیٹا نہیں دے سکتا تھا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک بات ہے کہ کبھی گفتگو کرتے تھے نا سوچ کے کرتے۔ ایک دن نائی کے پاس گئے بال کٹانے کے لیے، سر سے پگڑی اتاری تو اس میں کچھ بال عمر میں سے ابھی ہوئی نہیں تھی بوڑھی، کچھ سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ تو امام صاحب نے اسے کہا کہ یہ سر کے بال کھینچ لے، یہ سفید ہے، سر میں سفید بال آ گئے نا تو کھینچ لے، داڑھی کا مسئلہ اور ہے، سر کا اور ہے، سر سے کھینچ لے سفید بال۔ نائی بہت سست تھا، بہت اس کو سستی چڑھی ہوئی تھی، اس نے کہا کیا کر؟ انہوں نے کہا حضرت ہمارا تجربہ ہے جو بال کھینچے نا وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس نے قیاس پیش کیا، دلیل پیش کی کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے گی، کسی اور کی حجامت کر لوں گا 2 روپے تو ملیں گے۔ انہوں نے کہا جی سر کے سفید بال کھینچے تو ہمارا تجربہ ہے جو بال کھینچے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو امام سے نے کہا پھر کالے کھینچ لیں۔ نہیں سمجھے؟ کالے تو زیادہ، انہوں نے کہا بھائی وہ چٹی میں کھینچ لینا، وہ جڑے سفید رہے وہی ٹھیک ہے۔ تو اس کا قیاس تو اسے مات دے گا۔ ایک اور مثال سناؤں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بار ایک مسئلہ آیا، 15 آدمی بحث کرتے ہوئے پہنچ گئے، توجہ رکھنا، اور 15 کے 15 نے آ کے امام صاحب پہ چڑھائی کر دیا، آپ نے ایسے کہا، آپ نے ایسے کہا، سارے بول رہے ہیں سارے۔ امام صاحب بڑے چپ ہو گئے، یار کیا بات ہے، بتاؤ کوئی ذرا طریقے سے آداب سے بندہ بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کل فتویٰ دیا تھا فلاں علاقے میں۔ امام صاحب میں تو روز فتوے دیتا ہوں بابا، میرا تو کام ہی فتوے دینا ہے۔ کون سا فتویٰ؟ ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو پرانی پرچی لے کر جاتے ہیں نا، بھئی یہ آپ نے دوائی دی تھی، وہ کیڑا فتویٰ صحیح ہے 10۔ تو وہ کہنے لگا آپ نے کل کہا تھا کہ جب نماز پڑھیں تو نماز میں مقتدی جو ہو وہ امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھے گا اور امام تو پڑھے گا، آپ نے کہا تھا۔ امام سے نے کہا جی میں نے کل فتویٰ دیا تھا۔ تو اس نے کہا کیوں دیا؟ تو امام سے نے کہا حدیث پاک میں ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے پڑھنا ہو جائے گا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ وہ کہنے لگے ہمیں ایک اشکال ہے۔ کہا کیا اشکال ہے؟ کہا قیامت کے دن ہر بندے کو اس کی نیکی یا بدی کا ثواب یا گناہ ملے گا، تو یہ نیکی تو امام کر رہا ہے، ہمیں کیسے ثواب ملے گا؟ تو ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے، امام کو بھی ملے۔ امام صاحب نے کہا اچھا یار 15 بندے بول رہے ہو، تمہاری 15 زبانیں ہیں، میری ایک زبان ہے، کوئی آپس میں ایک بندے کو بڑا طے کر لو، وہ بولے، وہ مجھ سے بات کرے، وہ جیت گیا تو تم جیت گئے، وہ ہار گیا تو تم ہار گئے۔ تو انہوں نے کہا جی گل تو عقل علی، عقل لگ گئی ہے ساڑی گل۔ ایک بندے کو انہوں نے بڑا بنا لیا، کہا جی اس سے بات کریں۔ امام صاحب نے جب بات کرنے کے لیے اسے سامنے بٹھایا اور کہا یہ 14 آدمی پیچھے ٹھہرے ہیں، مجھے خطرہ ہے یہ بھی بولیں گے، ان سے معاہدہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم کیوں بولیں گے، جب ہم نے بڑا بنا لیا ہے، یہ بولے گا، ہماری طرف سے دلیلیں دے دا۔ امام سے نے کہا پھر تمہاری دلیلیں؟ انہوں نے کہا یہی دے گا نا۔ امام سے نے کہا دلیل ابھی شروع نہیں ہوئی اور میں تم سے بحث جیت گیا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تمہارا بڑا دلیل دے گا، تمہاری طرف سے ہو جائے گا تو امام مقتدیوں کو بڑا پڑے گا، ان کو بھی ثواب مل جائے گا۔ یعنی دوسری دلیل امام صاحب کے سامنے بہت چلنا مشکل تھی۔ ایک بات اور سمجھو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فتویٰ آیا کہ نیت کرنی ہے نا اللہ اکبر کے لیے، تو ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ ایک حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے سینے مبارک تک ہاتھ اٹھائے، ایک حدیث پاک ہے اللہ کے رسول نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، حیاء صدرئی حیاء منکبئی حیاء اذنئی، اور تیسری حدیث پاک ہے کانوں کی لو کے بقدر، ملانا نہیں ہے، بس برابر ہاتھ اٹھائے۔ تو یہ تینوں حدیثیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا بھی کان کے برابر ہاتھ اٹھاؤ۔ تو ایک شخص باز کے لیے پہنچ گیا، ایک فلاں فلاں فلاں، بھئی اے تو حدیث پاک ہے، کبھی اینج کر لو، کبھی کبھی یوں کر لے۔ اب ایک شخص نے ایک بار مجھ سے پوچھا کہ ابو حنیفہ کے پاس حدیث تو ہے لیکن جو 2 حدیثیں وہ تم نے چھوڑ لی ہیں، اللہ کے بندے جب حدیث بھی مانتے ہو تو کبھی کبھی اس پہ عمل کر لو، یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ، کبھی کبھی کندھوں تک، کبھی کبھی کانوں تک، تینوں پہ عمل کرو نا۔ میں نے کہا میرے بھائی آج آپ نے 2 اردو کتابیں پڑھ لی ہیں اور میرے سامنے علم جھاڑنے آ گئے ہیں، میں مانتا ہوں دونوں حدیثیں نہیں تینوں حدیثیں ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد ہے، اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ کوئی حدیث چھوٹتی نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے نا تو یہ والی چھوٹ گئی، سینے تک ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ 2 والی چھوٹ گئی،
امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، پیغمبر کی ساری حدیثیں ملا کے عمل کرو، ہاتھ اٹھاؤ گے یوں لے جاؤ گے، سینے پہ گزرے گا پہلی حدیث پہ عمل، کندھے سے گزرے گا دوسری پہ عمل، کانوں کے برابر ہوگا تیسری پہ عمل، کوئی بچتی نہیں ہے، تینوں پہ عمل ہوتا ہے۔ تو تھوڑی سی بندہ غور کر لے، سمجھ لے، تو امام ابو حنیفہ کی دلیل کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ایسے میں ایک بات اور سمجھاتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ ایک بات سے مزید سمجھیے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہ ہوتی تھی، وہ اپنی ترتیب پہ چلتے اور اس ترتیب پہ ایسی دلائل پیش کرتے نا کہ اگلا سمجھ جاتا کہ حضرت بات کا انداز کیا ہے۔ مثلا ایک مثال لیتے ہیں، یہ جو ہے کہ یہ بندہ فوت ہو رہا ہے، اسے خون کی ضرورت ہے، کہتے ہیں نا اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، اے بی پازیٹیو، اے نیگیٹو، بی نیگیٹو، او پازیٹیو، او نیگیٹو، کہتے ہیں یہ خون کے جو مختلف نام بنے ہوئے ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نہ ہوتا تو آج دنیا میں خون دینے اور لینے کی بات ہو نہ سکتی۔ آپ کہتے کیسے؟ میں دلیل دے رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جب پچھنا لگتا تھا، سینگی لگتی تھی، جسے کہتے ہیں حجامہ، یہ لگتا تھا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں ایک فتویٰ دیا تھا۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ میں صحابہ سے پڑھاؤں، سمجھاؤں، اس بنیاد پر ایک فتویٰ دے رہا ہوں۔ وہ فتویٰ کیا ہے کہ یہ جو کوئی بیمار ہو جاتا ہے اسے ہم سینگی لگواتے ہیں، پچھنا لگواتے ہیں، خون نکال لو۔ یہ خون نکلوانا کیا ہے یار؟ خون نکلوانے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرا جو تجربہ ہے نا صحابہ سے پڑھ کے اور قرآن اور حدیث کو سمجھ کے، وہ ایک نقطے پر پہنچا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اصل خون نکلوانا نہیں ہے، اصل خون چڑھانا نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ حصول صحت، کہ صحت حاصل ہو جائے، مجھے تندرستگی مل جائے، میری بیماری ختم ہو جائے۔ تو امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ اگر آپ سینگی لگواتے ہو تو اصل نیت سامنے رکھا کرو کہ مجھے صحت حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر! آج سائنس کی ترتیب بدلی، ٹیکنالوجی آئی، آج خون نکالنے کا کام نہیں ہے، خون دینے سے صحت ملتی ہے۔ کہتے ہیں اس کا خون کم ہے، اسے یہ دے دے، اس کا بلڈ گروپ کس سے میچ کرتا ہے، اس سے میچ کرتا ہے، اسے دے دے۔ آج کے دور میں اگر ابو حنیفہ کا فتویٰ نہ لینا تو کسی کے والد صاحب بیمار ہو جائے نا اور وہ ڈاکٹر کہیں جی خون لاؤ فلاں کا، وہ کہے گا نا 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 نا، مسئلہ خون نکالنے والا، حدیث میں لکھا ہوا خون چڑھانے والا نہیں ہے، لہٰذا ہکپا ہو ہی کاٹ لاؤ، نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ امام صاحب حدیث کی روح کو سمجھے ہیں۔ جن صحابہ نے حضور سے حدیث پڑھی ہے، ابو حنیفہ نے ان سے پڑھا ہے، تو مسئلہ سمجھا۔ تو آج کے دور میں اسی پر عمل ہو رہا ہے کہ خون نکالنے سے صحت ملے تو نکال لو حجامہ کرا کر، خون دینے سے صحت ملے تو خون چڑھا لو۔ دیکھیں یعنی کس طرح بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، امام ابو حنیفہ کو اللہ جل شانہ نے یہ دماغ عطا فرمایا جو دین کی طاقت میں استعمال فرمایا، جو دین کی قوت میں استعمال فرمایا، جو دین کی تقویت میں استعمال فرمایا، اور جو دین کو آگے پھیلانے میں استعمال فرمایا۔ اچھا ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں سمجھاتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں آپ فتویٰ کیسے دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں قرآن کریم میں دیکھتا ہوں، جواب ملتا ہے دے دیتا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو واضح حل قرآن میں نہ ہو، واضح حل، تو میں حدیث پاک میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو کہا جی پھر؟ کہ اگر مسئلہ ایسے ہو کہ واضح حل حدیث پاک میں بھی نہ ہو تو میں دونوں کو سامنے رکھتا ہوں اور اپنے استادوں سے پڑھے ہوئے تجربے کو سامنے رکھتا ہوں اور اس سے مسئلہ نکال لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہوتے بات کو ملا کر سمجھانا، بات کو کسی انداز میں سمجھانا، کس طرز پہ، کس لہجے میں، کس پیرائے میں سمجھانا ہے، یہ ایک فقیہ پر بات ختم ہے۔ اور فقیہ کون ہے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لائے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ رب العزت اچھائی کا ارادہ کر دیں اسے ایک نعمت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا اسے دین کی فقاہت عطا فرما دیتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ رب بھلائی کا، پیار کا، محبت کا، تعلق کا، اچھائی کا ارادہ کر لے، اللہ اسے دین میں فقاہت عطا فرماتے ہیں۔ یہ فقہ امام ابو حنیفہ کی ہے یہی کہ قرآن حدیث سے ملا کر تجربے کی بنیاد پہ چیز بتا دو، اور یہ چیز تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ مثلا سورۃ اعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کا قرآن مانو۔ سورۃ نساء آیت نمبر 59 ایک کم 60، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پیغمبر کی بات کو مانو جیسے خدا کی بات کو مانا۔ نمبر 3 سورۃ نساء آیت نمبر 115، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اجماع صحابہ کو مانو، اگر اس کو نہیں مانو گے تو رب سزا دے گا۔
नंबर 4 सूरत लुकमान आयत नंबर 15, वत्तबि' सबीला मन अनाब इलै, जो मेरी तरफ आए उसकी इत्तिबा कर। इससे मुराद क़यास की दलील है, तो क़यास शरई को मानो। तो दीन इस्लाम के 4 असास कुरान, सुन्नत, इजमा, क़यास, ये चारों इमाम अबू हनीफा पेश फरमा रहे हैं। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये किसी को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं है, या तासुब पे नहीं है, या जिद पे नहीं है, या हसद पे नहीं है, या कोई जो है ना क्या कहते हैं घुमंड पे नहीं है। ये दीन की एक समझ है, उसे समझाया जा रहा है। बाज़ औकात दीन के मसले समझाने में 2 राय हो जाती हैं। अगर 2 राय हो जाए ना तो सीना बड़ा रखें। दीन के मसले में 2 राय आ जाए, फतवा न लगाएं दूसरे पे। आओ मैं सही बुखारी से हदीस पाक पेश करता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अभी जंगी लिबास पहना हुआ है। जिब्राइल, आपने अभी जंगी लिबास पहना है? किताबुल मगाज़ी जिल्द 2 सही बुखारी की रिवायत है। हमने तो उतार दिया। तो जिब्राइल ने कहा आपने उतार दिया? अल्लाह ने हमें उतारने का भी हुक्म नहीं किया। कहा क्यों? कहा बनी कुरैज़ा पहुंचे, वहाँ साद इब्न मुआज़ के फैसला उस मामले का मुंतज़िर है, जब तक वो फैसला ना हो आप जंगी ज़िरा ना उतारे। हुजूर ने सहाबा को हुक्म फरमाया चलो बनी कुरैज़ा। अज़ान असर का वक़्त था और हुजूर ने ऐलान फरमा दिया ला युसल्लियन्ना अहदुकुमुल असर इल्ला फी बनी कुरैज़ा। कहा असर की नमाज नहीं पढ़नी, बनी कुरैज़ा पहुंचो, यानी वहां आकर पढ़ो। सहाबा दौड़ पड़े। मजमा था, हजारों का था। अब कुछ लोग मजमे में रह भी जाते हैं, तो एक तबका रह गया। फ़अदरक बअज़ुहुमुल असर फ़ी तरीक़। इमाम बुखारी हदीस लाए हैं कि जो आखिरी तबका रह गया तो उनकी असर अब कज़ा होने लगी, अब रास्ते में अभी पहुंचे नहीं है। क्या करें? आधों ने कहा जी असर पढ़ लो, नमाज जान दिए, ये वेला चला जाना है, फिर कज़ा हो जानी है, पढ़ लो। और आधों ने कहा जी इधर नहीं पढ़ेंगे, हम वहीं जा ला नुसल्ली हत्ता नअती फी बनी कुरैज़ा, हम वहीं जाकर पढ़ेंगे। हुजूर ने मना फरमाया था। और जिन लोगों ने कहा पढ़ो, उनने दलील दी अल्लाह के बंदे हुजूर ने मना इसलिए फरमाया था कि जल्दी पहुंचो, अब देर तो हो गई, अब नमाज तो न छोड़ो ना, नमाज तो पढ़ लो। और दूसरों ने कहा ये दलीलें तुम निकाल रहे हो, हमें हुजूर ने फरमाया उधर पढ़ो, चाहे कज़ा हो चाहे अदा हो, हम वहीं पढ़ेंगे। कुछ ने पढ़ ली, कुछ ने वहीं पढ़ी, सारा मसला हो गया। अब ये दोनों जमातें जिनकी आपस में बहस हुई थी, सहाबा की हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गए। फ़ज़ुकिर ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के सामने तज़किरा हुआ। फलम युअन्निफ वाहिदम मिनहुमा, हुजूर ने फरमाया दोनों ठीक है। क्या फरमाया? दोनों ठीक है, किसी एक पर तनकीद नहीं फरमाई। इससे समझ आया दीन के मसले में अल्लाह की रजा के लिए 2 राय हो जाए तो दूसरे पर फतवाबाजी नहीं किया करो। अपनी दलील दो, उस दलील का मसला समझाओ, उस दलील का तर्ज समझाओ, उस दलील की मजबूती समझाओ, लेकिन दूसरे पे फतवा लगा के अपनी दलील को कमजोर करके आखिरत को बर्बाद न करो। बस ये हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज है। अपना मसला समझाएं, उसकी दलील दें और उसको वाज़ेह करें। कोई माने उसकी मर्जी, ना माने उसकी मर्जी। हम कौन से जन्नत जहन्नम के एडमिनिस्ट्रेटर बने बैठते हैं? मैं क्यों दूसरे पे फतवा लगा कर चल मेरा तेरा मसला खत्म हो गया? मैं अपनी दलील दे रहा हूं, वजाहत कर रहा हूं, सबूत पेश कर रहा हूं और उस दलील की वजह तरजीह दे रहा हूं। अब ये बात है, कोई माने भी ठीक है, ना माने भी ठीक है। अब जिसके दिल में आए पाए वो रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت